بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر یہ خوبصورت جال کس سعودی حکمران نے بنوایا تھا؟ کیا اب دکھائی دینے والا مقام ابراہیم تاریخ میں ایسا ہی تھا؟ مقام ابراہیم پر موجود پتھر کی کیا اہمیت ہے اور یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کیسے بنے؟ اس مقام کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مقام ابراہیم سے متعلق ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے صحن مقدس میں واقع اس جگہ کو مقام ابراہیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں، مگر اس کی جزیات کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد آدم جار ہے، جس میں ایک پتھر پر گھڑے کے اندر پیروں کے دو نشانات کندہ ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا تھا۔ ناظرین، مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گنبد پر مشتمل ہے۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس میں پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان چاروں ستونوں کے ساتھ 4 آئینے دریچے بنائے گئے ہیں۔ جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے، اس میں سنہری اور منقش نشانات ہیں۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان مثلث آباد تھا۔ 2 ستونوں پر گنبد ہے۔ ان کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبارات منقش ہیں۔ ناظرین، مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی تھی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا تھا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا تھا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تزئین 1387 ہجری میں کی گئی تھی۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم پر لگا عارضی پردہ ہٹا کر کرسٹل شکل کا گنبد لگوایا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعودی نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتوں سے تیار کرایا، اور اس کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہرے پانی سے تیار دریچہ نصب کرایا۔ اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگایا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کا خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے۔ اس کی اونچائی 1.30 میٹر ہے، زیریں قطر 40 سینٹی میٹر اور بالائی حصے سے قطر 20 سینٹی میٹر ہے۔ بیرونی زیریں قطر 80 اور نچلا دائرہ 2.51 میٹر ہے۔ سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا۔
اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، المصلی جائے نماز سے مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے، کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہیں پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائے۔ یہ ہو جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد مسجد حرام مراد ہے۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات منی، مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ اگرچہ یہ سخت پتھر ہے مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات چھوڑے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ ترمذی، احمد، حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں، اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بت بننے سے بچایا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدی کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی